السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم. تمام تعریف حمد و ستائش، پاکی اور بڑائی اور کبریائی اور بلندی سب اللہ رب العزت کی ذات کے لیے سزاوار ہے، جو تنہا اس کائنات کا خالق مالک رب ہے۔ تمام مخلوقات اسی کی بنائی ہوئی ہے، مخلوقات کی تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس کی ذات واحد و یکتا ہے، کوئی اس کا شریک و سہیم نہیں۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید کی جو آیت ابھی میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کا ترجمہ ہے نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے قلب مبارک پر روح الامین کے ذریعے سے یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ آپ کو ڈرانے والا بنا دیا جائے۔ بلسان عربی مبین، اور یہ عربی زبان میں ہے جو کھلی ہوئی ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، کہ یہ عربی زبان بالکل کھلی ہوئی زبان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ یہ تین آیتیں جس میں قرآن مجید کا عربی میں نازل ہونا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ عرب میں ہوئی، اور عربی زبان اس زمانے میں بام عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ جتنے اصناف سخن تھے وہ سب کے سب عربی زبان میں اتنے عروج پر پہنچ چکے تھے کہ اس زمانے میں اس جیسے اصناف سخن کی دوسری کسی زبانوں میں کوئی مثال نہیں۔ اور اہل عرب کو اس بات پر سب سے زیادہ غرور تھا، ناز تھا، وہ اپنی زبان پر تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے کہ جس نبی، جس پیغمبر کو جس زمانے میں جس قوم کے اندر مبعوث کیا گیا، اس زمانے اور اس قوم کی جو سب سے بڑی چیز تھی، اسی کے طور پر پیغمبروں کو معجزات دیے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری سب سے عروج پر تھی، اور اس قدر جادو لوگوں میں عام تھا کہ بچہ بچہ جادوگری کے فن سے واقف تھا، علم نجوم عروج پر تھا۔ ایک واقعہ اس کی مثال کے طور پر نقل کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین انسان کی شکل میں زمین پر آئے، بنی اسرائیل کی قوم کے ایک بچے کو پکڑ کے ان سے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، اس وقت
زمین اور آسمانوں کے اندر جبریل کہاں، تو وہ بچہ بھی علم نجوم میں اتنا ماہر تھا کہ اس نے ایک گاڑی بھی زمین کے کچھ نقشے بنائے، کچھ حساب کتاب لگایا، کافی دیر تک سوچ وچار کرنے کے بعد اس بچے نے کہا کہ میں نے زمین اور آسمان سارے کے سارے دیکھ ڈالے ہیں، اس وقت جبریل پوری کائنات میں کہیں بھی موجود نہیں۔ اب جبریل اگر کہیں ہونا تو یا میں ہونا یا تم ہونا۔ علم نجوم کا اور جادو کا یہ عالم تھا، اور اس جادو اور علم نجوم کی بنیاد پر فرعون کے جادوگروں نے، نجومیوں نے فرعون کو یہ اطلاع دی تھی کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری تخت، تمہاری سلطنت، تمہاری بادشاہت کو خطرے میں ڈالے گا، تمہارا تختہ الٹ دے گا۔ یہی وجہ تھی کہ فرعون نے کہا کہ میری بادشاہت کا تختہ الٹا جائے، یہ مجھے کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ پھر تدبیر سوچی کہ کیا کیا جائے۔ رائے مشورے کے بعد یہ بات طے کی گئی کہ آج کے بعد سے کسی نومولود بچے کو زندہ نہ رکھا جائے، لڑکوں کو قتل کیا جائے، لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا، ہزاروں لاکھوں لڑکے ذبح کیے گئے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ سب کیوں تھا؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ علم نجوم اور جادو بام عروج پر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نجوم اور جادو کے زور کو توڑنے کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا، پرورش کا، نشو و نما کا، تربیت کا ایک ایسا عجیب و غریب انتظام فرمایا کہ فرعون کے زور کو توڑنے کی خاطر موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا انتظام اس فرعون کے گود میں فرمایا۔ اس طرح سے ان کے جادو کے، ان کے نجوم کے، ان کے پیشین گوئیوں کے زور کو اللہ تعالیٰ نے توڑ کے رکھا، اور اس کا آخری مرحلہ اس وقت طے ہوا جب فرعون کے جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہو گیا، اور مقابلے میں جادوگر ہار گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن کر تمام جادو کے سانپوں کو، اژدہوں کو ایک سیکنڈ کے اندر نگل گئے۔ پھر جادوگروں نے اعلان کیا کہ رب آمنا برب موسیٰ و ہارون، کہ ہم موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو میں یاد کرنا چاہ رہا تھا کہ جس قوم، جس زمانے میں جو چیز بہت زور پر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو اسی زور کے مقابلے میں معجزات عطا کیے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عربی زبان کا عربوں کو بڑا غرہ تھا، اور اس کے لیے ان کو بڑا ناز اپنی شاعری پر، اپنے کلام پر، اپنے قصیدوں پر، اپنی خطابت پر، اپنے آپ کو عرب اور ساری دنیا کو عجم کہتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں اشعار کھڑے کھڑے فی بدی ایک ایک شاعر کہہ دیا کرتا تھا۔ دور بیان کا یہ عالم رہتا تھا کہ مجمع جمع ہو جاتا اور لوگ گھنٹوں شاعری اور خطابت کو سماعت کرتے۔ کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، بڑی بدصورت ہے، آج کے زمانے میں کوئی ناکارہ پروڈکٹ کو مارکیٹ میں لانے کے لیے جیسے اشتہار کا سہارا لیا جاتا ہے، اشتہار بازی، ایڈورٹائزمنٹ، لوگوں کا ذہن بنایا جاتا ہے، اور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک ویسٹ پروڈکٹ کو خریدنے، استعمال کرنے کی طرف راضی ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی عزت، اپنے پریسٹیج، اپنے اسٹیٹس کا سوال بنا لیتے ہیں۔
یہی حال عربوں میں شاعری کا تھا کہ اس لڑکی کی ایسی تعریف کرتی جاتی تھی، اس کے ناک نقشے خوبصورتی، اس کی اداؤں کا وہ نقشہ کھینچا جاتا تھا کہ انتہائی کالی کلوٹی بدصورت لڑکی سے شادی کرنے کے لیے منٹوں میں لوگ تیار ہو جاتے. کسی سے دشمنی ہوتی تو اس کی ایسی حجو لکھی جاتی تھی کہ بہت ہی اعلیٰ کردار، بہت ہی نیک صفت لوگوں کی ایسی حجو کرتی جاتی تھی کہ لوگ اس کو مارنے، قتل کرنے، اور آج کے زمانے میں اگر آپ غور کریں تو دہشت گرد کہنے کے لیے تیار ہو جاتے. ایسی حجو ان کی لکھی جاتی اور اس کو لوگوں کے سامنے عام کیا جاتا. تو ایسے عربی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام کو عربی زبان میں نازل کیا. اپنے پیغمبر آخر الزمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عربوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا اور آپ کی تربیت کے لیے ایسا ماحول بنایا گیا کہ پورے 40 سال کے عرصے تک نہ کوئی ٹیچر ہے، نہ کوئی لیکچرر ہے، نہ کوئی استاد ہے، نہ کسی کے پاس جا کر سیکھنے سکھانے کا کوئی انتظام ہے، نہ سسٹم ہے، نہ پری پرائمری اسکول ہے، نہ پرائمری ہے، نہ ہائی سیکنڈری، نہ یونیورسٹی، کچھ نہیں. پورے ماحول میں پڑھنے پڑھانے کا سسٹم ہی نہیں. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں پیدا کر. اور زبان دانی اگر ہے تو صرف زبانی، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا. پھر 40 سال کے عرصے کے بعد جب اللہ کا یہ پاک کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہوا اور آپ نے لوگوں کو بلا کر اللہ کا کلام سنانا شروع کیا، اس کی تاثیر، اس کا جادوئی اثر، اس کی سحر انگیزی، اس کی حلاوت اور مٹھاس، عالم اس کا یہ ہوا کہ بڑے بڑے دشمنان اسلام جو اپنے دوستوں، اپنے سرکل، اپنے ماننے والوں کے درمیان میں بڑا مقام رکھتے اور ان کو چیلنج کر کے کوئی بھی سردار قریش نکلتا اپنی مجلس سے اور کہتا کہ میں جاتا ہوں محمد کے بارے میں کام کرنے کے لیے، میں محمد کے بارے میں پاس جاؤں گا، ان کو سمجھاؤں گا یا مناؤں گا یا ان سے لڑائی جھگڑا کروں گا، حجت کروں گا، بحث مباحثہ کروں گا، اگر ضرورت پڑ جائے تو قتل کرنے سے گریز نہیں کروں گا، لیکن یہ کام ختم کر جاؤں. چیلنج کر کے نکلتا. سیرت میں کئی واقعات ہیں. اور جب جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اس کو شاعری سناتے، نہ اپنا کوئی کلام سناتے، نہ اس سے کوئی گفتگو کرتے، نہ سوال و جواب ہوتا، نہ ڈیبیٹ ہوتا، نہ انٹرویو ہوتا، بلکہ اس کو کہتے کہ تم یہ بات سنو میری. پہلے اس کی بات سن لیتے اور اس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیات اس شخص کو سنا دی جاتی. جب قرآن کی آیتیں وہ سن لیتا تو اس کا وہ جوش، وہ ولولہ، وہ ایمبیشن، وہ گول اور وہ چیلنج جو لے کر وہ چلا تھا اپنے سرکل سے، وہ سب بھول جاتا. یا تو اس کو اسلام کی توفیق نصیب ہو جاتی یا کم از کم اسلام دشمنی کا اس کا جو دماغ تھا وہ ختم ہو جاتا. یہ قرآن مجید کا اثر تھا. ایسے بہت سے واقعات ہم کو سیرت میں ملیں گے. میں بہت اختصار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں. پھر قرآن مجید نے، آپ جانتے ہیں وہ مشہور واقعہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ صرف یہ کہ نبی کی زبان سے قرآن سننے پر ان کو یہ اثر ہوتا، بلکہ کسی بھی صحابی رسول کی زبان سے قرآن وہ سنتے تو ان کے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو جاتی اور وہ قرآن کی حقانیت کو اور قرآن کو جادو کہتے لیکن انکار کرنے پر مجبور ہو جاتے، کہانت کہتے لیکن انکار کرنے پر مجبور ہو جاتے.
شاعری کہتے ہیں لیکن انکار کرنے پر مجبور ہو جاتے، دیوانے کی بڑھ کہتے ہیں لیکن انکار کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ غرض یہ کہ بیسوں سینکڑوں ایسے واقعات پیش آنے لگے جس سے اس بات کا ثبوت ہم کو ملتا ہے کہ عرب جاننے والے، عربی زبان پر غرور کرنے والے، اپنی زبان دانی کا دم بھرنے والے، ان کو قرآن مجید نے چیلنج دے دیا کہ اگر تم کو اس بات میں کوئی شک ہے کہ ہمارے بندے پر جو کلام نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام لاؤ، 10 آیتیں پیش کرو، چند آیتیں پیش کرو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورت اس جیسی بنا لا۔ اور پھر تم اکیلے یہ کام نہیں کر سکتے، کوئی ایک شخص نہیں کر سکتا تو ایک انجمن بناؤ، ایسوسیشن بناؤ، سوسائٹی بناؤ، ورک شاپ لگاؤ، اور پھر مکے والے نہیں کر سکتے تو اطراف کے لوگوں کو بلاؤ، اور پھر پورے عرب مل کے نہیں کر سکتے تو پھر پوری دنیا کو بلاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہے بلائے۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا، لوگوں نے کوشش، ایک ایک آیت کو سامنے رکھتے تھے، اس جیسے کوئی جملہ، اس جیسا کوئی شعر، اس جیسی کوئی آیت بنانے کی کوشش کرتے، بہت سر مارتے، گھنٹوں بیٹھتے، کئی دن اور رات کمرے بند کر کے لوگوں نے بیٹھ کر کوشش کی۔ تاریخ ادبیات عربی کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ایسے بہت سارے سرگرے لوگ ملیں گے جنہوں نے کوشش کی، اور پھر اس کے بعد اپنے لکھے ہوئے کسی جملے، کسی شعر، کسی آیت جیسی چیز کو قرآن کے ایک مختصر سے جملے سے جب انہوں نے کمپیئر کیا تو ان کو کوئی وزن سمجھ میں نہیں آیا، کوئی کمپیریزن ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور انہوں نے فوری اپنے کاغذات کو پھاڑ کے دیکھنے میں ہی اپنی آپ کی حاضرین کرام، یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا قرآن، یہ اللہ کی کتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نزل بہ الروح الامین، یہ روح الامین کے ذریعے سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے قلب مبارک پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی پیغمبروں میں سے آپ کو شامل کر دیا۔ اور یہ کون سی کتاب ہے؟ اس زبان میں نازل کی گئی ہے، بلسان عربی مبین، یہ زبان عربی میں کھلی ہوئی کتاب ہے جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب مبارک کے اوپر نازل کر دی گئی۔ اور ایک دوسری آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا تھا، وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، یہ لسان عربی ہے، کھلی ہوئی زبان ہے۔ اور سورہ یوسف کی آیت بھی میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ لوگ عقل کے ناخن لیں۔ حاضرین کرام، یہ آیتیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات مبارکہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ عربی زبان اللہ تعالیٰ کی آفیشیل لینگویج، فسٹ لینگویج ہے، اور اللہ کا کلام اسی زبان میں ہے، کلام نبوت اسی زبان میں ہے، اور اس زبان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اور اپنے نبی کا کلام اس طرح سے محفوظ کیا ہے کہ اس کے بارے میں خود اپنے کلام میں فرما دیا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ 1400 سال کے اس طویل عرصے کے اندر جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہوئی ہیں ان میں یہ سازشیں بھی شامل ہیں کہ قرآن کی زبان کو ختم کر دیا جائے، اس کی اسکرپٹ کو ختم کر دیا جائے، اس کی بول چال کو ختم کر دیا جائے، اس کی پہچان کو ختم کر دیا جائے۔ لیکن قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ اسلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ آپ کسی زبان کے ماننے والے ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، لیکن آپ کو جمعہ میں خطبہ عربی ہی میں پڑھنا ہے
تقریر ہوگی اردو میں ہوگی، تیلگو میں ہوگی، کنڑ میں ہوگی، ملیالم میں ہوگی، انگلش میں ہوگی، فرینچ میں ہوگی، جرمن میں ہوگی، جاپانیز میں ہوگی، چائنیز میں ہوگی، لیکن جب خطیب ممبر پہ ٹھہرے گا تو اس کو خطبہ عربی میں پڑھنا ہے۔ اور پھر دنیا کی ساری کتابیں کسی بھی زبان میں پڑھ لی جائیں، قرآن کو اللہ تعالیٰ نے عربی کے قول کے اندر، عربی کے قلعے کے اندر محفوظ کر دیا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ عربی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے قلعے کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس زبان کی حفاظت کی قرآن و حدیث کے ذریعے آپ بات چیت کیجئے کسی زبان میں، مسائل سیکھیے کسی زبان میں، تفہیم کیجئے کسی زبان میں، لیکن نماز آپ کو عربی میں پڑھنی اور قرآن آپ کو عربی میں پڑھنا ہے۔ آپ ترجمہ کسی زبان میں پڑھیے، ترجمے کے فوائد اپنی جگہ یقینی ہے، اس کا پڑھنا سمجھنا لازم ضروری ہے، لیکن جو اجر و ثواب، جو فضیلت قرآن کو عربی میں پڑھنے میں ہے کسی اور زبان میں پڑھنے میں نہیں۔ الف لام میم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی۔ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ آپ نے وضاحت کی کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ الف کے طور پہ آپ آ نہیں لا سکتے، لام کے طور پہ ایل نہیں لا سکتے، میم کے طور پہ ایم نہیں لا سکتے، حالانکہ الف لام میم کا کوئی معنی اور مطلب کسی کو نہیں معلوم۔ تو عربی کی اہمیت کیسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ پھر اسی طرح سے آپ نماز پڑھیں گے عربی میں پڑھیں، آپ خطبہ دیں گے، خطبہ سنیں گے عربی میں دیں گے، اور پھر قرآن و حدیث کی ساری تعلیمات جامعات وغیرہ کے اندر سب عربی میں۔ کچھ جامعہ چائنا میں قائم کی جاتی ہے تو وہاں بھی عربی میں تعلیم ہوگی، کوئی مدرسہ جاپان کے اندر قائم کیا جاتا ہے، تعلیم عربی میں ہوگی، کوئی آپ تمل ناڈو کے اندر جا کے دیکھیں، کیرلا کے اندر جا کے دیکھیں، مہاراشٹر کے اندر جا کے دیکھیں، یہ ہندوستان کی چھوٹی چھوٹی مختلف ریاستیں جہاں چھوٹی چھوٹی ریجنل لینگویجز کا رواج، اور تامل اور ملیالم کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنی عجیب و غریب زبانیں، ہم جیسے کو تو کچھ پلے نہیں پڑتے، خطرناک قسم کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اگر وہ لوگ گفتگو کرتے ہیں۔ ان کے پاس خطبے، تقاریر مسجدوں میں، جمعہ میں ملیالم میں، تامل میں ہوتی ہیں، لیکن جب ممبر پہ خطیب چڑھ جاتا ہے تو عربی بولنے کے سوا چارہ نہیں۔ اللہ اکبر بول کے تکبیر باندھتا ہے تو عربی میں پڑھنے کے سوا چارہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی میں قرآن پڑھنے کی فضیلت میں فرمایا کہ ہر حرف پر 10 نیکی۔ تو عربی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر ہم تو یہاں رہتے ہیں عجم ملک میں، اور یہاں پر کوئی ایک نہیں 50 لینگویجز سے 50 زبانیں۔ آپ بیرون ملک چلے جائیے جہاں پر دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ جمع رہتے ہیں، ہر آدمی اپنی اپنی زبان بولتا ہے، لیکن کسی کو امام بنا کے کھڑا کر دیجیے، دنیا کے کسی علاقے کا رہنے والا اللہ اکبر بول کے ہاتھ باندھے گا، اور جب پڑھے گا الحمدللہ رب العالمین تو پھر پتہ نہیں چلے گا کہ یہ چائنا کا رہنے والا ہے، جاپان کا رہنے والا ہے، جرمن کا رہنے والا ہے، فرانس کا رہنے والا ہے، بیلجیم کا رہنے والا ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، عرب کا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مختلف زبانیں بولنے کے باوجود جب لوگ قرآن مجید پڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پہچان ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب کے سب مسلمان نظر آتے ہیں۔ تو اس زبان میں قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے پوری امت کو ایک جگہ جوڑ دیا ہے۔ یہ وحدت اسلامی کی بہترین مثال ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں، سب کی زبان چاہے کچھ بھی ہوگی استعمال کے لیے، لیکن نماز جب پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کا کلام جب پڑھنے لگتے ہیں تو سب کی زبان عربی ہے۔ عربی کی اہمیت اتنی زیادہ جب ہے تو پھر ہم اور آپ مسلمان ہیں،
قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتے اور جانتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کا ہم پر کیا حق ہے؟ قرآن کا سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھیں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کے اندر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور چوتھا حق یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اس کو عام کریں، نشر و اشاعت کریں، اس کی تبلیغ کریں۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ اس کے 5 حقوق ہیں۔ پڑھنے، سمجھنے، تدبر کرنے، تبلیغ کرنے سے پہلے اس کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا۔ الحمدللہ ایمان تو لا چکے، اب اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی زبان کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا عجیب معلوم ہوتا ہے کہ ہم لوگ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، پروگرامز رکھتے ہیں، انقلاب برپا کرنے کا عزم اور حوصلہ لیے ہوئے ہیں، اسلام کو قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو بڑے بڑے مقررین ہزاروں لاکھوں کے مجموعوں کو خطاب کرتے ہیں۔ بہترین تقریر ہوتی ہے، بہترین مواد ہوتا ہے تقریر کے اندر، بہترین جملے ہوتے ہیں، واقعات ہوتے ہیں، کوٹس ہوتے ہیں، ریفرنسز ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کے اقوال ہوتے ہیں، لیکن کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے جب ان کی زبان سے سنا جاتا ہے تو نہ اعوذ باللہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ بسم اللہ صحیح پڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کی کوئی آیت صحیح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ عربی کا۔ عربی زبان داری تو بہت دور کی بات ہے، قرآن کی چند آیتیں جو ہم پڑھنا چاہتے ہیں، تقریر میں بولنا چاہتے ہیں، نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ بھی ہماری صحیح نہیں ہوتی عام طور پر، الا ماشاءاللہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں۔ قرآن یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بک ہے۔ یہ امتحانات کا سیزن چل رہا ہے، بچے اسٹڈی کر رہے ہیں، بڑی بڑی کتابیں پڑھ رہے ہیں، فزکس کا پیپر، فزکس پڑھی جا رہی، کیمسٹری پڑھی جا رہی، میتھمیٹکس پڑھی جا رہی، انگلش کی کتابیں، ناولس اور بڑے بڑے اسٹوریز اور نان ڈیٹیلز بڑے بڑے آتھر کے پڑھے جا رہے ہیں، گھنٹوں پڑھ رہے ہیں بچے، رات رات بھر پڑھ رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھا جا رہا۔ انٹر میں، گریجویشن میں عربی سیکنڈ لینگویج ہے، پڑھتے ہیں مسلمان بچے بہت سارے، لیکن اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر گنجائش ہے، چاہے تو پیپر آپ انگلش میں لکھیے، ہندی میں لکھیے، اردو میں لکھیے، کوئی بھی لینگویج میں لکھیے، آپ کو مارکس مل جائے گا، سوائے 1-2 کوشچن کے جس کو عربی میں لکھنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ 10-20 نمبر بھی اگر کٹ جائیں تو 80-90% مارکس تو ہر بچہ لے سکتا ہے، اور وہ 10-20 مارکس کا کوشچن بھی کر لیتا ہے تو 100% مارکس بچے لے لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عربی کے ساتھ ہمارا معاملہ بہت دور کا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ ایگزام کے لیے بچے کتنی آسان عربی انٹر اور گریجویشن کی، اس کے لیے چیٹنگ کرنے کے لیے چٹھیاں لکھتے ہیں، عربی سورے اور احادیث لکھ کے کوئی ڈرائر میں رکھ کے لیتا ہے، لے کر آتا ہے ایگزام ہال میں، کوئی ساکس میں رکھ کے لے کے آتا ہے، کوئی جوتے کے تلوے کے نیچے رکھ کے لے کے آتا ہے۔ یہ صورتحال ہے عربی کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ۔ ہم میں بہت سارے وہ لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن قرآن کی آیات کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہمارے نوجوان کہاں کہاں آیتیں لکھ کے رکھ کے لے کے آتے ہیں، اور وہ چٹھیوں کا ایکسچینج ہوتا ہے ٹوائلٹ کے اندر، ڈرائر کھول کے وہاں پر آپس میں ایک دوسرے کو چٹھیاں پاس کی جاتی ہیں۔ یہ صورتحال انتہائی سنگین ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور عربی کا، قرآن کا تقدس پامال نہیں ہونے دینا چاہیے۔ پڑھنا بھی صحیح، آداب کا لحاظ رکھنا، قرآن کی آیتوں کو باوضو لکھنا، پڑھنا، ہاتھ میں لینا، یہ سب چیزیں آداب کے اندر داخل ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے عربی کا حال کیا ہے آج کی دنیا میں۔
ہم مسلمان لوگ انگریزی اور دوسری زبانیں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں، عربی سے دور ہیں۔ بمشکل عربی پڑھ لیتے ہیں تو ایک ملک صاحب کے پاس آدھا گھنٹہ 10 منٹ بتا دیتے ہیں بچوں کو، اور ٹوٹی پھوٹی عربی پڑھا دیا، ختم قرآن ہو گیا، تو پھر زندگی بھر خود تک پھر مرے تک کے کوئی قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عام صورتحال ہے۔ لیکن دوسری زبانیں بڑی دلچسپی سے ہم سیکھتے ہیں، کمپیوٹر کی زبانیں کتنی دلچسپی سے سیکھتے ہیں، اور پھر عربی کے پیچھے اتنا ہم زور نہیں لگاتے، اتنا پیسہ نہیں لگاتے، اتنا وقت نہیں لگاتے، اتنی اہمیت ہم نہیں دیں۔ انگریزی ہم سیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسی میں ہمارا فیوچر ہے، انگلش میں ہمارا فیوچر ہے، انگلش سیکھنا چاہیے، انگلش پر زور دیا گیا۔ اسلام نے کسی زبان سے سیکھنے سے نہیں روکا، لیکن آپ دیکھیے کہ انگریز جو ہوتے ہیں انہوں نے عربی زبان ہی نہیں بلکہ دوسری ساری زبانوں کو سیکھنے سے اپنے آپ کو روکا ہوا، سوائے میڈیا کے اور آپ کے سفارتکاروں کے کوئی دوسری زبان نہیں سیکھتا۔ چند سال پہلے ایک انگریز جو حیدرآباد شہر کے پاش علاقے میں اسکول کا کرسپونڈنٹ ہے، پرنسپل، اس سے ملاقات ہوئی، ایک سیرت کا پروگرام تھا، بہت سے علماء جمع تھے، ایک مولانا بھی تھے، ان کا تعارف کرایا گیا کہ یہ فلاں مدرسے کے مولانا ہیں اور ان کو 7 زبانوں کا ربوع حاصل ہے۔ یہ اردو جانتے ہیں، عربی جانتے ہیں، انگلش جانتے ہیں، تیلگو جانتے ہیں، ہندی جانتے ہیں، ملیالم جانتے ہیں، تمل جانتے ہیں۔ پھر وہ انگریز سے پوچھا گیا کہ ہاؤ مینی لینگویجز ڈو یو نو؟ انہیں بولا آئی نو اونلی انگلش، کوئی دوسری زبان میں نہیں جانتا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ حیدرآباد کے اسکول میں 10 سال سے کام کر رہا، لیکن اس نے نہ ہندی سیکھی نہ اردو سیکھی۔ پھر اس نے دوران گفتگو یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے پہلے 18 سال کویت کے اسکول میں بھی کام کیا۔ پھر اس سے پوچھا گیا آپ 18 سال کویت میں رہے، پھر آپ نے عربی نہیں سیکھی؟ تو اس نے کہا مجھے عربی سیکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے، سارے عرب مجھ سے انگریزی میں بات کرتے ہیں، میں کیوں عربی سیکھوں؟ یہ ذہن انگریزوں کا۔ لیکن آج کے اخبار میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرنس چارلس جو ولی عہد ہے برطانیہ کا اور ہونے والا بادشاہ کراؤن پرنس ہے، اس نے عرب ممالک کا دورہ کیا اور وہاں عربوں کی انگریزی سے واقف ہوا، متاثر ہوا۔ پھر وہاں کے عربوں میں سے بعض لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو عربی نہیں آتی؟ وہاں اس کو بہت ہی خفگی محسوس ہوئی، اس نے اپنے آپ کو انفیریئر فیل کیا۔ پھر اس کے بعد اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ میں بھی عربی سیکھوں گا۔ چنانچہ آج کے اخبار کی اطلاعات بتا رہی ہے کہ پرنس چارلس بھی عربی سیکھ رہا ہے، اور وہ کوئی سفارتی مقصد کے لیے نہیں سیکھ رہا ہے، کوئی خطاب کرنے کے لیے سیکھ نہیں رہا ہے، یہ تو ذیلی فوائد ہے، خود بخود اس کو مل جائے گی۔ اس نے یہ ارادہ ظاہر کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی مقدس کتاب قرآن جو عربی میں ہے، میں ڈائریکٹ عربی زبان سیکھ کر قرآن کا مطالعہ کروں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ انگریزی سیکھ کر ترقی کریں گے، اور انگریز پرنس سمجھ رہا ہے کہ میں جب تک کہ عربی نہیں سیکھوں گا میں ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ عربی کی اہمیت ہے، اور کیا عجب ہے کہ وہ پرنس قرآن پڑھے، عربی میں سیکھے، اس کو سمجھے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے ایمان کی تو یہ کتنا بڑا انقلاب ہوگا دنیا کے اندر کہ برطانیہ جیسے ملک کا کراؤن پرنس اگر قرآن پڑھ لے اور ایمان کے اندر داخل ہو جائے، اور اللہ کی قدرت کی کوئی بات عجیب نہیں ہے، آیا یوں رشتے ساکار کے افسانے سے پاس وہاں مل گئے، کعبے کو صنم خانے سے۔ روزانہ خبریں آ رہی ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکی فوج کے کمانڈر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ کسی کمانڈر کے بارے میں 2-3 دن پہلے خبر آئی کہ اس نے اسلام قبول کیا اور القاعدہ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو کر اپنی فوج کے خلاف لڑ رہا ہے۔ عجیب صورت ہے، آج دنیا کے اندر کروٹ آ رہی ہے، چینجز آ رہے ہیں، تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ بڑے بڑے سنگر اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے ڈانسرز اور ایکٹرز اسلام قبول کر رہے ہیں، بڑے بڑے اسپورٹس مین اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ بات بتا رہی ہے کہ دنیا بے چین ہے، دنیا پیاسی ہے، اللہ کا کلام ان تک پہنچایا جائے، اور جب اللہ کا کلام وہ سنیں گے، سمجھیں گے، تو یقیناً وہ ایمان لائے بغیر نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی توفیق عنایت فرمائے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، سیکھیں، عربی سیکھیں،
اور اس کو دنیا کے اندر پھیلانے کی